أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, अल्लाह जल्ल जलालुहु। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम सलाम सर जी। जी नात सुनाइए। जी सल्लल्लाहु अलैहि या
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ دھارے چلتے ہیں عطا کے، وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے، وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے، وہ ہے ذرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے، وہ ہے ذرہ تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے
والا تیرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی خاتم النبیین. الحمدللہ کل ذکر ہوا تھا اللہ کی قربت کا اور جو طریقہ کار بتایا گیا تھا. آج بھی اللہ کی قربت کا ایک اور ایسا عمل بیان کروں گا الحمدللہ جس کے بارے میں ماضی میں مختلف انداز اور مختلف طریقوں سے بتایا گیا ہے. کوشش کیا کریں کہ یہ جو نسخے ہیں نا یہ لکھ لیا کریں کاپی پہ. ریکارڈ تو ہے پڑھے تاکہ اپنی زندگی میں ہم ان کو استعمال کر سکیں، اپنی زندگی میں اس کو رائے عمل بنا سکیں، اپنی زندگی کو استفادہ حاصل ہو ان اعمال سے. آدم بھائی آپ اپنا سپیکر آن رکھیے، کوئی بات پوچھنی پڑ جاتی ہے. الحمدللہ جی آج بھی ہم اللہ کی قربت کا ایک ایسا عمل ایسا نسخہ جو قرآن و حدیث کی روح سے بیان کریں گے. سب سے پہلے یہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے جو قرآن پاک میں بھی بتایا گیا ہے. ایسا ہی آدم بھائی جی ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے اور جوڑا بنایا ہے ایک اور ایک سے دو. پھر دو میں دو جمع کرے تو چار، چار میں چار جمع کرے تو آٹھ. اگر دو میں ایک جمع کرے تو تین بن جاتا ہے. یہ جوڑا نہیں بنتا. یہ ایک اور ایک جوڑا کیا ہے اور دو چار کیا ہے؟ یہ نسبت ہے. نسبت کا مطلب ہوتا ہے رشتہ، تعلق. علم ریاضی میں جو میں نے بتایا اور ایک ایک دو 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 چار 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 آٹھ چار آٹھ آٹھ 16 ٹھیک ہے، اور دو کے اندر ایک جمع کیا تین تو یہ جوڑا نہ بنے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں اکثر کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا ایسا رشتہ، تعلق، ایسی نسبت بن جاتی ہے کافی ٹائم تک ہمارا ان کے ساتھ یہ رابطہ رہتا ہے. کسی کا 20 سال، کسی کا 30 سال، کسی کا 25 سال. کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو ہماری زندگی میں آتے ہیں 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، 6 مہینے کے لیے، کچھ تھوڑے وقت کے، پھر ان سے تعلق ختم ہو جاتا ہے. میں ان نسبتوں کو علم ریاضی سے اس نظریے سے دیکھتا ہوں، 2 میں 1 جمع کیا 3، یہ جوڑا نہیں ہے. ان کا ٹائم کچھ حد تک کا ہوتا ہے، مقرر تک ہوتا ہے. لیکن جو ایسے جوڑے ہیں، ایسے رشتے ہیں، ایسے تعلق ہیں جن کا ٹائم پیریڈ بہت زیادہ جاتا ہے، وہ نسبتیں مضبوط ہیں، وہ رشتے مضبوط ہیں. ماں باپ کا اولاد کے ساتھ رشتہ نسبت ہے، مرتے دم تک ساتھ ہیں، وہ رشتہ ٹوٹے گا نہیں. میاں بیوی کا بھی ہوتا ہے، ان میں بھی لچک ہوتی ہے. کسی کا 1 مہینے تک بھی ٹوٹ جاتا ہے، کئیوں کا کافی عرصہ تک چلتا رہتا ہے. اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب امتیوں کے ساتھ، سب انسانیت کے ساتھ، تمام مخلوقات کے ساتھ، پورے کائنات کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ ہے. نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، اے علی تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. آدم بھائی ایسی ہے حدیث؟ بے شک بے شک بے شک. اور جی یہاں تک کہ میرے آقا نے فرما دیا قیامت کے دن سوائے میرے ذریعے اور نسب کے ہر ذریعہ ختم ہو جائے گا. بے شک. قیامت کے دن یعنی نبی پاک کی نسبت ہمارے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، اور غیر مسلمان جو ان کے ساتھ، وہ باقی رحمت العالمین ہے نا آپ.
تو تمام مخلوقات سے آپ کی نسبت ہے، بلکہ آپ کی تمام کی آپ کے ساتھ نسبت ہے، ٹھیک ہے. اور سرکار جب خود کسی کو خود کہہ رہے کہ میری تیرے ساتھ نسبت ہے، تو اس کی کیا اعلیٰ شان ہوگی. اور نسبت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی قربت دیتی ہے. اگر پیارے آقا کی نسبت ہے اور پیارے آقا کے صحابہ کے ساتھ نسبت ہے اور صحابہ کے تابع تابعین کے ساتھ نسبت ہے اور اولیاء اللہ جو آ رہے ہیں آج وقت کے ساتھ ان کے ساتھ نسبت ہے، تو جناب اللہ کی قربت ہے. جس کے ساتھ رشتہ ہو اس کی قربت بھی ہوتی ہے، اور جس کے ساتھ رشتہ تعلق زیادہ ٹائم تک ہو تو اس کی قربت زیادہ ٹائم تک ہوتی ہے. اور میرے آقا کے ساتھ جس کی قربت ہے، نسبت ہے، تو اس کی تو اللہ کے ساتھ نسبت ہوگی. اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جن جن کے ساتھ ہے، خاص کر اب تک کے وقت کے حساب سے بات کروں گا، جو اولیاء اللہ ہے یا اللہ کے نیک بندے ہیں یا بزرگ ہیں، جیسے الحمدللہ وسیم بھائی ہیں، یہ بزرگ ہستی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کی نسبت ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی قربت ہوگی. کیونکہ ہر انسان کا ایک کردار ہوتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے عیاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تعریف الحمدللہ اللہ کی ذات کی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اپنی صفات تجلیہ سے بھی انسان میں ظہور ہوتا ہے. تو اللہ کی قربت کا ایک ذریعہ نسبت ہے اللہ کے ولیوں کے ساتھ، اللہ کے بزرگوں کے ساتھ، کیونکہ یہی وہ بزرگ ہیں جو ہمیں صحابہ تک لے کے جاتے ہیں، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری نسبت جوڑتے ہیں. میں نے کٹنگ کروانے گیا پرسوں، میں وسیم بھائی کو بتایا، میں پرسوں کٹنگ کروانے گیا بچوں کی، چھوٹوں کی. تو وہ جو کٹنگ کرا رہا تھا وہ چھوٹا سا بچہ تھا، کم سے کم ہوگا 15-16 سال کا. میں نے اسے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ، ہمارے پہلے نبی کا کیا نام ہے؟ وہ منہ دیکھنے لگا میرے. میں نے کہا ہمارے آخری نبی کا کیا نام ہے؟ اسے پتہ ہی نہیں. میں نے اسے پوچھا نماز میں نے کہا تمہارے پاپا کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ پراپرٹی ڈیلر کام کرتے ہیں. میں یعنی پڑھے لکھے ہیں. تو میں نے کہا یہ تمہاری ماما کیا کتنا پڑھی ہے؟ کہتا ہے 10 جماعت پڑھی. میں وہی پڑھی لکھی ہے. اور تمہیں انہوں نے کلمہ بھی نہیں سکھائے اور یہ بھی نہیں بتایا کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کی نسبتیں ہی نہیں پیدا کی ان کے اندر. تو جس ماں باپ نے اپنی اولاد کی نسبتیں ہی نہیں پیدا کی اللہ کے ولیوں کے ساتھ، جنہوں نے لے کے جانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم در تک، تو ان ماں باپ کے ساتھ ان اولاد کی نسبتیں ہو سکتی ہیں فیوچر میں؟ کبھی نہیں. اور آج میں بڑے فخر سے کہتا ہوں ماشاءاللہ ہمارے اس محفل میں میں بے شمار لوگوں کو یہاں پہ جانتا ہوں. ان میں سے ایک ہماری ایک بیٹی ہے، اس کا نام یہ یہاں پہ موجود ہوگا میرے خیال، ہاں سحر، ماشاءاللہ بہت اچھی بچی ہے، بڑی اچھی نسبت ان کی. اللہ انہیں خوش رکھے، انہیں آباد رکھے. اور آپ سب کے سامنے میں ان کو ایک خوشخبری سنانے لگا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی مراد پوری کر دی ہے. جو تکلیف آزمائش وہ گزر گئی ہیں، اب آپ کی کامیابی قدم چومنے والی ہے. آپ کو خوشی ہو، مبارک ہو. اور یہ نسبت ہی اللہ کی قربت عطا فرماتی ہے. کسی اللہ کے ولی ایک بزرگ کی نسبت ہوئی، اس نے کیا آپ کے اندر پیدا کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر رہے ہیں. یہاں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، درود پڑھا جا رہا ہے، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں. وہ ہو سکتا ہے یہاں پہ آگے جا کے سلسلہ وسیم بھائی یہ آگے چلائیں، دعائیں یاد کرائیں، سبھی سے سنیں، خود بھی سنائیں، میں بھی سناؤں. ایسے اعمال، ایسے سوالات جو ہمارے دین کے ہیں وہ ہم بھی سیکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں، بچوں کو، بڑوں کو پوچھیں، بتائیں. نسبت مضبوط ہو ہماری اللہ کے نبی سے. وہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نسبت مضبوط ہوگی تو میرے اللہ سے نسبت مضبوط ہوگی، اللہ کی قربت حاصل ہوگی. اور جب اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، جب رشتہ ہو جاتا ہے، تو جناب علی تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. جیسا میں نے کل کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، حضرت زلیخا کو جوانی مل گئی. آج کا سائنسدان بیٹھے ہوئے ہیں دعائیں بنانے میں کہ کوئی ایسی دوائی مل جائے. اپنا سانی یہ پنکھا گر جانا، دھیان نہ پکڑ کے رکھی، نکل جاتا باہر، ٹھیک، ہاں دھیان، چل جاؤ. تو وہ آج کل دعائیں بنا رہے ہیں کہ ایسا کوئی نسخہ ہاتھ آ جائے کہ ہماری عمر کم ہو جائے.
وہ کیا کیا تھا یوسف علیہ السلام نے؟ پھونک تو نہیں ماری تھی، صرف دعا کی تھی اللہ کے حضور، اللہ کے حضور سے دعا کی تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت دیکھیں، جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آتش کیا گیا تو آپ نے دعا نہیں کی تھی، آدم بھائی دعا کی تھی کہ اللہ مجھے بچا لے؟ آدم بھائی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی تھی مجھے بچا لے؟ کہاں گیا آدم بھائی؟ جی میرا مائک بند ہے۔ نہیں ہاں جی، کوئی دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، یا اللہ مجھے بتا لے آگ سے؟ نہیں، بے شک نہیں۔ نہیں کی تھی، دعا بھی نہیں کی۔ کیسی نسبت ہے کہ دعا بھی نہیں کی، لیکن اللہ کو پتا ہے میرے پیارے کو یہ تکلیف پہنچے گی، آگ کو حکم دیا ٹھنڈی کر دی۔ جی، یہ نسبت ہے، یہ تعلق ہے، یہ قربت ہے۔ نسبت کو مضبوط کر لو میرے دوستوں، میرے بہن بھائیوں۔ میں پتا کیسے نسبت کو مضبوط کرتا ہوں؟ آج میں بتاتا ہوں میں اپنا ذاتی طریقہ، کئیوں کے مختلف ہوں گے، میرا اپنا ذاتی طریقہ ہے۔ میں رات کے وقت جب 12 بجے سے اوپر ٹائم ہو جاتا ہے، میں چونکڑی مار کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتا ہوں، اور تصور میں اپنے مرشد کا تصور کرتا ہوں، تصویر لاتا ہوں آنکھیں بند کر کے، اور دل میں پڑھتا ہوں اللہ ہو اللہ اللہ، دل کی آواز سے پڑھتا ہوں۔ اکثر جو ہم دل میں بولتے ہیں نا، اس بول چال کو میں اس ورڈ میں کنورٹ کرتا ہوں، اللہ ہو۔ اور تصور مرشد کا تعلق ہوتا ہے، نسبت ہوتی ہے کہ یا اللہ، نام کس کا لے رہا ہوں؟ مال کے کائنات کا۔ اللہ یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے تیرے پیارے محبوب کی نسبت عطا فرمائی ہے، مجھے وہ علم و انفارمیشن عطا کیا ہے جو تیری قربت تک لے کے جاتا ہے۔ یہ میرا عمل ہے۔ میں کوئی چلے نہیں کرتا، میں نے چلے کیوں ہیں؟ میرے پاس ڈھیر سارے وظائف ہیں، ڈھیر سارے منتر ہیں، ڈھیر سارے، الحمدللہ میرے مرشد مجھے ہر قسم کا علم عطا فرمایا، شکر الحمدللہ۔ وسیم بھائی جانتے چیز کو، لیکن الحمدللہ، لیکن ایک ہی بات سیکھی، نسبت کو مضبوط کیا، رشتے کو مضبوط کیا کہ زیادہ ٹائم تک اللہ تعالیٰ یہ رشتہ نسبت قائم رکھے۔ وہ تبھی ہوگا جب عشق ہوگا۔ جب نعت پڑھ رہے تھے یہ وسیم بھائی پڑھ رہے تھے نا، وسیم حمید بھائی نعت پڑھ رہے، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا مانگنے والا ہے، جی، کیا لفظ ہے؟ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ہے جی۔ تو اس میں ایک اور لفظ ہے عاشق و مشوق، نسبت ہے نا یہ۔ تو اس لیے الحمدللہ یہ ہماری پیاری بیٹی جو ہے سحر، اس کی بھی نسبت ہے، اس نے رشتہ قائم کیا ہوا ہے، اور یہ کر بھی رہی ہے، عمل بھی کر رہی ہے۔ یہ ہے نا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، پتہ ہے، یہ اپنے استاد کا، اپنے مرشد کا، اپنے شیخ کا تصور کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ اس میں تھوڑی تکلیفیں آتی ہیں، اس کو آئی ہے تکلیف، لیکن وہ تکلیفیں ختم ہو گئی ہیں، اب اس کو کامیابی ہوگی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس پر اپنا کرم کرے گا، آپ سب پہ بھی اپنا کرم کرے گا، اور مجھ پہ بھی اپنا کرم کرے گا۔ میں اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ ہماری نسبتیں اللہ والوں سے قائم رکھے، اور ہم سب پر اپنی خاص رحم نازل کرے۔ آمین آمین آمین۔ جی آدم بھائی کچھ بتائیں اور دعا کریے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ماشاءاللہ استاد جی نے بڑی پیاری باتیں ارشاد فرمائی، اور واقعی نسبت یہ اللہ کے قرب کو پانے کے ذریعوں میں سے ایک اہم ذریعہ ہے۔ اور آج کا جو دن ہے وہ بھی دیکھیں کتنی نسبتوں والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدہ ہاجرہ پاک رضی اللہ عنہا، اللہ پاک نے ان کی یادوں کو باقی رکھا اور ان کی نسبتوں کو رہتی دنیا تک کے لیے لازم اور ضروری قرار دیا۔ میدان عرفات کیا ہے؟ وہاں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی ملاقات، اور اللہ کے حضور آپ کی قبولیت، اور اس نسبت کو آج تک اللہ نے قائم رکھا، اور حاجیوں کے لیے لازم اور ضروری قرار دیا کہ وہ عرفات کے میدان میں حاضر ہو کر پورا دن وہاں گزاریں اور اللہ کی عبادت کریں۔
اسی طرح صفا و مروہ کی سعی کو اللہ نے لازم قرار دیا، یہ بھی ایک نسبت ہے۔ تو اللہ والوں کی یادیں، اللہ والوں کی نسبتیں اور ان کے ساتھ جڑنا، ان کے ساتھ اپنی نسبت قائم کر لینا اور پھر اس نسبت پر ہمیشگی اختیار کر لینا، یہ بڑی عظمت اور برکت والی چیزیں ہیں جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اگر ہم دیکھیں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارکان حج ادا کرنا، پھر اس کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دینا، یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں نسبت والی ہیں۔ اور پھر اولیاء کرام کی نسبت، یہ بڑی اہم نسبت ہے جو کہ ایمان کی سلامتی کا سبب بھی بنتی ہے، ایمان کی سلامتی کی ضمانت بنتی ہے، اور پھر برائیوں اور نافرمانیوں سے بچاتی ہے۔ اور خاص جیسا استاد جی نے فرمایا کہ اللہ کے قرب میں جانے کے لیے نسبت ہو، اور وہ بھی اتنی مضبوط ہو اور اس کا تصور بھی ہو، اور پھر اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جائے اور کنیکشن مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے، تو بندہ دین و دنیا کی کامیابیاں پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے محبوب بندوں کی خاص اور خصوصی نسبتیں عطا فرمائے اور ان پر دوام عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام۔ مالک کریم، تیری عطا سے، تیری توفیق سے، تیرے ذکر کے لیے، تیری یاد کے لیے جمع ہوئے، یا اللہ پاک ہمارا جمع ہونا قبول فرما۔ ہم نے جو سنا، جو سیکھا، جو استادوں نے تربیت کی، مالک کریم اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک کریم، آج کی رات بڑی مبارک رات ہے، آج کی رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ اے مالک، آج کی رات تو آسمان دنیا پر تجلی فرما کر اعلان فرماتا ہے کوئی مانگنے والا۔ اے مالک، ہم مانگنے والے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، تیری بارگاہ سے اعلان ہوتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار۔ اے مالک، ہم سب تجھ سے بخشش اور مغفرت کے طلبگار ہیں۔ اے مالک کریم، تو ہماری آج کی رات بخشش و مغفرت فرما، ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے بھائیوں بہنوں دوست احباب اور استادوں کی مغفرت فرما۔ اے مالک کریم، جو بھائی بہن ذکر کی محفل میں آتے ہیں، اللہ پاک ان کا آنا قبول فرما، ان کی مشکلات آسان فرما، انہیں جو برکتیں مل رہی ہیں اللہ پاک وہ برکتیں ان کے پورے خاندان کو عطا فرما۔ یا اللہ پاک، اس ذکر کی محفل کی برکت سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک کریم، ہماری اس محفل کی نسبت کو سلامت رکھ، اس میں آنے والوں کو سلامت رکھ، استادوں کو سلامت رکھ۔ اے مالک کریم، ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی، بہن بھائیوں کی، دوست احباب کی خیر فرما، امت محبوب پر رحم فرما، امت محبوب کے لیے آسانیاں فرما، امت محبوب علیہ السلام کی مغفرت فرما۔ مالک کریم، ہم سب کے دکھ درد پریشانیاں تکالیف دور فرما، ہماری مشکلات آسان فرما، ہمارے اس ذکر میں آنے والے بھائیوں بہنوں میں جو جس مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں، اللہ پاک ان کی ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کی پریشانی دور فرما۔ ہمارے ابو بکر بھائی کے لیے آسانی فرما، ان کی مشکلات آسان فرما۔ اس کے علاوہ جتنے بھی بھائی بہن یا اللہ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، ان کی نیک جائز حاجتیں پوری فرما، ان کی دعائیں قبول فرما۔ اللہ پاک سب کے رزق میں، علم میں، عمر میں، اولاد میں، ایمان میں، تقوی اور اخلاص میں برکتیں عطا فرما۔ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے، اپنے محبوب بندوں کے صدقے، اے مالک کریم ہماری نیک جائز حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ پاک، جس طرح تو نے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی قبول کی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی قبول کی، اسی طرح ہماری قربانیاں بھی قبول فرما۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اللہ پاک ہم سب کے لیے دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما۔ یا اللہ پاک، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ہم سب کو جانتا ہے، تو ہم سب کے کام بھی جانتا ہے، ہماری مشکلیں بھی جانتا ہے، جو کچھ بھی ہے تو جانتا ہے، تو علیم اور خبیر ہے۔ اے مالک، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہم پر رحم فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہمارے بہن بھائیوں پر رحم فرما۔
آمين يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم